بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، اور سامعین عظام، ترتیب تو کچھ الٹ گئی۔ مقاصد جلسہ تو جلسے کے آغاز میں بیان ہونے چاہیے، اور جلسے کا آغاز بھی اب کے منتشر طور سے مختلف قسطوں میں ہوا، تو ہمارے حضرت الاستاذ حضرت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم، چونکہ آگے کا بھی نظام تھا تو ان کا تقاضا تھا کہ وہ پہلے ہی کچھ نصیحت فرما کے فارغ ہو جائیں، ورنہ فطری اور عقلی اور نفسیاتی اور مشاہداتی اور تاریخی ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ پہلے صیغات چھوٹے خود کچھ عرض کیا کرتے ہیں اور بعد میں پھر بڑوں کا نمبر آتا ہے، مگر بہرحال الضرورات تبیح المحظورات۔ تو میں عشاء کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہوتا اور یہ بتلاتا کہ ہم نے آپ حضرات کو یہاں کیوں بلایا۔ مقاصد جلسہ، جلسہ تو اسی کو کہتے ہیں، نشست، یہ مجلس، یہ اجتماع، یہ محفل کیوں منعقد کی گئی اور آپ حضرات کو کیوں زحمت دی گئی۔ آپ حضرات اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اعزا اور اقربا کو چھوڑ کر، گھر کا راحت اور آرام کو چھوڑ کر، اور اپنے بہت سے ضروری یا غیر ضروری مگر دلچسپی کے مشاغل چھوڑ کر ہماری دعوت پر کیوں تشریف لائے۔ مختصر لفظوں میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ حضرات کو اس لیے بلایا کہ ہم آپ حضرات سے یہ کہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا ہے، مومن بندہ بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ تو میں آپ سے بھی کہوں اور آپ اپنے سے بھی کہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی آپ سے کہنا ہے اور اپنے آپ سے بھی کہ ہم سب مسلمان بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، مگر آج ہماری زندگیاں مسلمانہ زندگی نہیں ہے، مؤمنانہ زندگی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت الاستاذ قاری صاحب دامت برکاتہم ایک حدیث کے حوالے سے ایک بات کہہ گئے، کبھی آپ اس بات کو سن کر خوش ہو جائیں، مگن ہو جائیں اور اترانے لگے۔ وہ ایک جزوی پہلو سے ایک جزوی فضیلت ہے، ورنہ نصوص سے اور احادیث شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ اصل دار و مدار برتری اور بہتری کا اور اللہ کے یہاں مقرب اور شہیدہ ہونے کا وہ حقیقی اسلام پر ہے۔ کیا معنی ہے الاسلام اور کیا معنی ہے مسلمان؟ اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات رائے، اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات رائے، یہ ایک فارم بھرنا ہے، ایک عہد و معاہدہ کرنا ہے اپنے مولا اور مالک سے۔ کس بات پر؟ جسے حضرت الاستاذ نے اخیر میں جس بات کی طرف اشارہ کیا، عبدیت کا، اطاعت کا اور غلامی کا۔ کسے کہتے ہیں عبد اور غلام؟
ہمارے حضرت والا شاہ جلال آبادی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ غلام کسے کہتے ہیں کہ آقا نے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ کہا جو آقا کھلا دے۔ کیا پہنو گے؟ جو آقا پہنا دے۔ کہ کہاں رہو گے؟ جہاں آقا رکھ دے۔ یہ ہے عبدیت اور غلامی، اور یہ ہے معنی اسلام کے اور مسلمان ہونے کے۔ مسلمان کے معنی فرما بردار۔ میں بسا اوقات کہا کرتا ہوں جہاں موقع ہوتا ہے، بھئی مسلمان کا ترجمہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی جاننے والوں سے پوچھو تو مسلمان کا ترجمہ نماز پڑھنے والا نہ، مسلمان کا ترجمہ روزہ رکھ لینے والا یہ بھی نہیں، مسلمان کا ترجمہ زکوٰۃ دے دینے والا، حج کر لینے والا، عمرے پر عمرہ کرنے والا، ہر وقت تسبیح جھپتے رہنے والا، اشراق اور چاشت اور تہجد کی پابندی کر لینے والا، لباس اور پوشاک ایسا اور ویسا پہن لینے والا، شکل و صورت ایسی ویسی بنا لینے والا نہ۔ بے شک جن اعمال کا تذکرہ کیا گیا وہ بھی اسلامی اعمال ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چاہے ہیں، ان کا کرنا بھی فرما برداری اور اطاعت ہے، مگر مسلمان ہونے کے معنی اس سے کہیں اور وسیع اور اس سے کہیں اور عام اور اعلیٰ درجے کے ہیں۔ مسلمان فرما بردار، اسی کی کمی ہے آج، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو توحید و رسالت کا اقرار و اعتراف کر کے مومن بن گئے، مسلمان ہو گئے، تم پورے کے پورے فرما بردار ہو جاؤ، پورے کے پورے فرما بردار ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ آج ہماری زندگی کا اس فرما برداری کے ساتھ اور اس فرما برداری کا ہماری زندگی اور طرز زندگی اور اعمال زندگی کے ساتھ کیا تناسب ہے؟ اگر جائزہ لیں تو شرمانا پڑے گا۔ کوئی 5% مسلمان، کوئی 10% مسلمان، کوئی 20% مسلمان، اور کہاں تک پہنچیں گے؟ 50% مسلمان اور زیادہ آگے 100% مسلمان، یعنی فرما بردار کتنے لوگ ہیں؟ اور میں یہ بات بے پڑھے لکھے لوگوں، عوام اور جاہلوں کے تعلق سے نہیں کہتا، میں پڑھے لکھے لوگوں کے تعلق سے کہتا ہوں جن کی طرف علم کا انتساب ہے اور جو علم کی طرف منسوب ہیں۔ کیا حال ہے ہماری زندگی کا میرے بھائیوں؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بس ہم نے اسی لیے بلایا ہے کہ ایک مذاکرہ ہو، تذکیر و یاد دہانی ہو، تعلیم و تلقین ہو، اپنے بڑوں کے ذریعے بھی، برابر والوں کے ذریعے بھی، اور جہاں تک ہو سکے ہم بھی آپ سے کہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، خدا کے لیے مسلمان بن کے رہو۔ آج نہ ہمارا دل مسلمان، نہ ہماری نگاہیں مسلمان، نہ ہماری زبان مسلمان، نہ ہمارے ہاتھ اور پیر مسلمان، نہ ہماری شکل و صورت مسلمان، نہ ہمارے لباس و پوشاک مسلمان، نہ ہماری عبادت مسلمان، نہ ہماری معاشرت مسلمان، نہ ہمارے معاملات مسلمان، نہ شادی بیاہ مسلمان، نہ رنج و غم، خوشی اور غمی کی تقریبات مسلمان، نہ ہمارے مرد مسلمان، نہ ہماری عورتیں مسلمان۔ ذہن میں رکھنا، مسلمان کے معنی سمجھا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کبھی یہ کہہ دو کہ مفتی صاحب نے تو صاحب ایسی بات کہہ دی کہ ہم مسلمان ہی نہیں۔ ایک ہے نام کا مسلمان ہونا اور ایک ہے کام کا مسلمان ہونا۔
کیا بات تھی آخر اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا کے بعد ادخلوا فی السلم کافہ کیوں فرمایا؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو کر کام چلنے والا نہیں ہے. مشکل ہے یہ یقین کر لینا اور یہ فیصلہ کر لینا کہ صرف نماز روزے اور حج و زکوٰۃ سے نجات ہو جائے گی. دیکھو عملی زندگی میں ہمارے اندر اطاعت اور فرما برداری کی بات، عبدیت اور غلامی کی بات کتنی باقی رہ گئی. ہم غلام ہیں تو اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنے جی کے غلام ہیں، اپنے من کے غلام ہیں، اپنی طبیعت کے غلام ہیں اور چاہت کے غلام ہیں. اگر غلام ہیں تو کنبے والے اور برادری والوں کے غلام ہیں. اگر غلام ہیں تو اپنے گھر والوں کے غلام ہیں، محلے والوں کے غلام ہیں، بستی والوں کے غلام ہیں، احباب اور دوستوں کے غلام ہیں، ان کی منشا ان کی مرضی کے غلام ہیں. اگر غلام نہیں ہیں تو اپنے مولا اور مالک خالق اور رازق کے غلام نہیں ہیں. دیکھو زندگی کیسی گزر رہی. زندگی گزر رہی ہے اپنے من کے مطابق، طبیعت کے مطابق، چاہت کے مطابق، کنبے اور برادری والوں کی چاہت کے مطابق، گھر والوں کی چاہت کے مطابق، ماں باپ اور بیوی بچوں اور اولاد کی چاہت کے مطابق، دوست اور احباب کی چاہت کے مطابق. اسی لیے لکھ گئے حکیم الامت، خام خواہ لکھ گئے. کیا لکھا؟ کتاب لکھی ہے اصلاح انقلاب امت، ویسے لکھ دی اور فرمایا کہ کیا حال ہے آج مسلمانوں کا، کس طرح سے امت مسلمہ دین سے اور شریعت سے، مذہب سے اور اللہ کی اطاعت سے اور عبدیت و غلامی سے کتنی دور جا پڑی. کہ اتنی دور جا پڑی کہ اگر ایک ہاتھ میں اللہ کے قانون کی کتاب لی جائے اور دوسری طرف ایک امتی کے اعمال، اس کی زندگی اور طرز زندگی کو لیا جائے اور پھر اس کے آئینے میں دیکھا جائے تو کوئی مناسبت ہی نہیں. کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کر دل کباب ہے. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے اور اب سے تقریباً 100 سال پہلے. اور آج کیا حال ہے؟ اس موقع پر بہت سے حضرات اہل علم تشریف فرما ہیں جنہوں نے قرآن پاک اور حدیث شریف کو پڑھا ہے اور میں الگ تسامح کہہ دوں کہ علم حاصل کیا ہے. بہرحال مولوی کہا جاتا ہے، عالم کہا جاتا ہے، اپنے اپنے ظروف، اپنی اپنی صلاحیتوں اور اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق جو کچھ بھی حاصل کیا. بہرحال ان کے سامنے سے اللہ کا قانون گزرا ہے، قرآن پاک میں گزرا، ترجمہ قرآن پاک، تفسیر، احادیث شریفہ میں گزرا، عقائد کے تعلق سے بھی، عبادات کے تعلق سے بھی، معاشرت کے تعلق سے بھی، اخلاق کے تعلق سے بھی، معاملات کے تعلق سے بھی، اور پھر اپنی لازمی زندگی کے تعلق سے بھی اور متعدی زندگی کے تعلق سے بھی. لازمی سے مراد اپنی انفرادی اعمال کی حیثیت سے زندگی، اور متعدی سے مراد کہ جس شخص نے اللہ کے قانون کی جانکاری حاصل کر لی تو کیا اس سے صرف اتنا ہی چاہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق خود عمل کرے اور اللہ کے قانون کو اپنی ذاتی زندگی میں رچا بسا لے؟ کیا کچھ اور نہیں چاہا گیا؟ یہ نہیں چاہا گیا کہ اللہ کے اس قانون کو وہ اپنے دوسرے دینی اور ایمانی بھائیوں تک بھی پہنچائے، جس طریقے سے بھی پہنچانا ہو، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، مجلس کے ذریعے، انفرادی طور سے، اجتماعی طور سے. تو ایسے حضرات کہ جن کی طرف علم کا انتساب ہے اور جو علم کی طرف منسوب ہیں، خدا کے لیے انہیں بھی ذرا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ان کی دوہری ذمہ داری ہے. عام مسلمان نیابت نبوت عامہ کے مقام پر کھڑا ہوا ہے، مگر یہ مخصوص طبقہ جس نے مدارس دینیہ میں 8-10 سال رہ کر
اللہ کے قانون کو جاننے کی کوشش کی، قرآن پاک پڑھا، حدیث شریف پڑھی اور کچھ نہ کچھ جانا اور سمجھا۔ جنہیں اہل علم کہا جاتا ہے یہ نیابت نبوت خاصہ کے مقام و منصب پر فائز ہے اور کھڑا ہے۔ کیسی زندگی ہونی چاہیے؟ ہماری زندگی میں ذاتی قسم کے اعمال بھی ہوں اور متعدی قسم کے اعمال بھی ہوں۔ میرے بھائیوں، مدارس دینیہ والے اور یہ اہل علم اگر اپنے فرائض منصبی کو اسی طرح سمجھ لیں جس طرح ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ماضی قریب کے اکابر بزرگان نے دیوبند، بزرگان اسرے شاہ ولی اللہ اور تسلسل کے ساتھ اوپر تک چلا جانے والا ہے سلسلہ تبع تابعین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سمجھا، اگر اس طرح سے وہ اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو پھر معاشرے کا یہ حال نہ ہو، معاشرے کا یہ حال نہ ہو جو ہو رہا ہے۔ اس لیے میں ایسے حضرات سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنے فرائض منصبی کو سمجھتے ہوئے نصوص کی روشنی میں اور عام مسلمانوں کے حقوق کو سمجھتے ہوئے، ان کے فرائض کو سمجھتے ہوئے کچھ اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو اپنے تعلق سے ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان لوگوں کی زندگی میں بھی دین نہ ہو، صدق و سچائی اور امانت نہ ہو اور عفت و پاک دامنی نہ ہو، اور ان کی زندگی میں بھی اطاعت اور عبدیت کاملہ نہ ہو، جنہوں نے اللہ کے قانون کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں اتنا وقت لگایا اور اتنا وقت خرچ کیا، تو پھر عام مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ ان کو بتانے والے ہم ہی ہیں۔ اگر ہماری بنیاد میں پانی مرا ہوا ہوگا تو ہمارا ان کو بتانا مفید نہیں ہوگا، مؤثر نہیں ہوگا، اور اس کا پر کوئی فائدہ اور کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ مدارس دینیہ میں پڑھنے پڑھانے والے طلباء کے حقوق کو سمجھیں۔ جو مضمون مل گیا ہے، کوئی کتاب مل گئی ہے، اب اس کا حق ادا کریں، صحیح طرح سے مطالعہ کریں، نسخوں کی تصحیح اور مراجعات کر کے تصحیح کریں، تصحیح کے بعد اس سے متعلق اور عربی کی شروع دیکھیں، چھوٹی بڑی فنون کی کتابیں دیکھیں اور محنت کے ساتھ ان پر عنایت اور شفقت کی نظر رکھتے ہوئے اور ان کا حق سمجھتے ہوئے محنت کے ساتھ پڑھائیں۔ دیگر اوقات میں عوام میں امت اور مسلمانوں کو جہاں جب جس موقع سے دین کے تعلق سے، اللہ کے قانون کے تعلق سے جو ہدایت دینے کی ضرورت ہو وہ ہدایت دیں، مختصر سے لفظوں میں خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اللہ کا وہ قانون بتائیں اور پہنچائیں، اور کسی موقع پر احقاق حق اور ابطال باطل سے پہلو تہی نہ کریں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں سکوت اختیار کر لیں، ایسے مواقع ہیں، لیکن اس کی کہیں گنجائش نہیں کہ ایسی کوئی بات کہیں جو اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو اور اللہ کے قانون کے خلاف ہو۔ سکوت کی تو اجازت ہے، مگر سکوت یعنی سکوت حق کی اجازت نہیں ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ آپ حضرات سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم لوگوں سے یہ جرأت، یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ دلیری و جواں مردی اٹھتی جا رہی ہے۔ ہاں، حکمت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی کہیں گنجائش نہیں کہ دین کی ترجمانی میں آپ کسی طاقت سے مرغوب ہو جائیں اور لب و لہجہ بدل دیں، بینڈ بدل دیں
اور شیطان کے سر پر آپ گانے اور بولنے لگے، اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ، آپ کے اسلاف کی تاریخ ان کی جرأت و شجاعت اور احقاق حق اور ابطال باطل سے بھری ہوئی ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو امت پھر جس بے راہ روی میں مبتلا ہوگی، ہم اپنے اس مجرمانہ کردار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ماخوذ ہوں گے، ہماری پکڑ ہوگی۔ آپ خاموش رہ جائیں گے۔ اگر آپ نہیں بول سکتے لیکن خدا کے لیے اللہ کے قانون کی اور دین کی غلط ترجمانی بالکل مت کیجیے۔ ہمارے اکابر اور اسلاف کی یہی تاریخ ہے، ماضی قریب کی بھی اور ماضی بعید کی بھی۔ اس لیے آپ حضرات کو ہم نے اسی لیے بلایا ہے کہ آپ حضرات سے اور اپنے آپ سے ہم یہ کہیں کہ بھائی خدا کے لیے اس نعمت ایمان کی قدر کرو، نعمت اسلام کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان بنایا ہے تو پورے طور سے مسلمان بن کے رہو۔ زبان پر حق ہی آئے، باطل نہ آئے، آنکھ صحیح دیکھے غلط نہ دیکھے، جو کچھ بھی ہو۔ مختلف طبقات کے لوگ ہیں یہاں، عام لوگ بھی ہیں، ان میں کاشتکار لوگ بھی ہیں، اور تجارت پیشہ لوگ، کاروباری لوگ، تجار بھی ہیں، اور ملازمت کرنے والے بھی ہوں گے، اور اسی طرح سے کچھ عہدہ رکھنے والے لوگ، گاؤں کے پردھان لوگ، اسی طرح سے اور جو عہدے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ہوں گے۔ تو بھائی ان سے بھی یہی کہنا ہے کہ ہر موقع پر اس بات کا دھیان رکھو کہ ہمارا مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے، دین کیا چاہتا ہے، اللہ کا قانون کیا چاہتا ہے، ہمارے مولا اور مالک ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کی چاہت کو پورا کرو۔ اب الگ الگ طبقے کے تعلق سے میں ان کی بے راہ رویوں کو تو اس مختصر وقت میں نہیں بتا سکتا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہر طبقے میں قدر مشترک کے طور پر پائی جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے مال کمانے میں جائز کماؤ، ناجائز نہ کماؤ، حلال برتو، حرام اور مشتبہ سے بچو۔ تجارت و کاروبار کرتے ہو، سچائی کو ہاتھ سے نہ دو، مکر و فریب سے، دھوکہ دڑی سے، ہیرا پھیری سے، عیاری مکاری اور چالاکی سے بچو۔ کسی کی زمین نہ دباؤ۔ ایک بالشت کے زمین کے دبا لینے پر بخاری شریف کی صحیح حدیث میں یہ سزا سنائی گئی ہے کہ 7ویں زمین میں دھسا دیا جائے گا اس شخص کو جو ناحق کسی کی ایک بالشت کے وقت جگہ بھی دبا لے۔ ایک بالشت کی کیا حقیقت ہے؟ اور یہاں کاشتکار کئی کھوڑ ان کی لغت و اصطلاح میں کاٹتے رہتے ہیں، دباتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں، اپنی بڑھاتے رہتے ہیں، اس کی گھٹاتے رہتے ہیں، ڈول ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اگر یہ دیکھتا ہے کہ وہ کمزور ہے، زور و زر کے حساب سے، افراد خانہ کے حساب سے، اور ہم زور و زر کے حساب سے طاقتور ہیں، بڑے چودھری ہیں، بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس طاقت بڑی ہے، تو اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اسلام تھوڑی ہے، اور یہ اسلام تھوڑی سکھاتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نہ اس کی زبان سے اور نہ اس کے ہاتھ سے، مراد یہ کہ اس سے کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ مومن و مسلمان کو حدیث شریف میں اسے بتایا گیا کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے معمون و محفوظ ہو۔ اور ہم اگر پڑوسی کمزور ہے اسے کاٹنے کی، لوٹنے کی، دبانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دیدہ و دانستہ کسی کا حق ہے ہمارے ذمے، مکر جاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں،
دینا نہیں چاہتے، بعض مرتبہ انکار کر دیتے ہیں اگر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی بس ہم پر نہیں چل سکتا۔ بھائی کئی دن کی زندگی ہے، دیکھ لیجیے، وہ وقت آئے گا جب ہر بندے کو اپنے مولا اور مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ تیری برادری کے لوگ، تیرے خاندان کے لوگ، تیرے کنبے کے لوگ، تیرے گھر کے لوگ، چھوٹے یا بڑے، اور تیرے دوست احباب، تیری طرف سے نہ کوئی جواب دے سکیں گے، نہ چل سکے گا، کوئی تیرے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کام کیا آئے گا؟ صرف اپنے اعمال۔ کیا کامل فرما بردار بندہ رہ کر انسان 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا؟ ہیں اللہ کے بندے جن کے 24 گھنٹے اللہ کے قانون کے مطابق گزرتے ہیں، اور تھے اللہ کے بندے اور آج بھی ہیں، کیوں نہیں گزار سکتا؟ اگر نہ گزار سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قانون پر عمل کرنے کا، اپنی فرما برداری کا مکلف کیوں بناتا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ایک دن وہ تھا، قرآن و حدیث کے احکام وہ تھے کہ جو صحابہ کرام کے لیے اتارے گئے تھے، تابعین و تبع تابعین، پہلی دوسری تیسری صدی ہجری کے مسلمانوں کو کے لیے اتارے گئے تھے، انہیں مکلف بنایا گیا تھا، اور اب آج کوئی اور دین ہے، کوئی اور شریعت ہے، کوئی اور مذہب ہے، قرآن و حدیث کے کچھ اور احکام ہیں، یا ان میں خدا نخواستہ تخفیف کر دی گئی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ جو قرآن و حدیث ان کے لیے تھا وہی ہمارے لیے ہے، جو احکام ان کے لیے تھے وہی ہمارے لیے ہیں، جو دین اور اللہ کا قانون ان کے لیے تھا وہی ہمارے لیے ہے، اور جس تناسب سے اس کی اطاعت و فرما برداری ان سے چاہی گئی تھی وہی ہم سے چاہی گئی ہے۔ اور تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، کر سکتا ہے۔ اور آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہر طبقے میں ہیں، یہ نہ خیال کرنا ابھی وہ تو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ہم تو کاشتکار ہیں، ہم تو تاجر ہیں، کاروباری ہیں، ہم ملازمت پیشہ ہیں، ہم بے پڑھے لکھے ہیں، ہم صنعت و حرفت کرنے والے، اور ہم مزدوری کرنے والے، بھلا کیسے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزار؟ حضرات صحابہ کرام میں ہر طبقے کے لوگ تھے، تابعین کا پورا اوپر کا جو تسلسل ہے، دین کسی خاص طبقے کے لیے تھوڑے بھیجا گیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی خاص طبقہ اس اللہ کے قانون پر پورا عمل نہ کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کے لیے قانون میں تخفیف کر دی جاتی، ایسا کہیں نہیں ہے۔ تو اس سے تو بھائی یہ بھی نہیں پتا کہ کب آنکھ بند ہو جائے، سانس رک جائے، اور یہ سب کچھ جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر پا رہے اور اپنے کو مجبور سمجھ رہے ہیں، سب یہی رکھا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جانا۔ بتاؤ کیا جائے گا ساتھ؟ ہمارے اعمال۔ اگر اطاعت کی زندگی ہے تو مطیع و فرما بردار لوگوں میں ان کے زمرے میں شمار ہوگا، اور شاہی مہمان ہوں گے تو شاہی مہمان خانہ ملے گا، اس کی راحت اور آرام، وہاں کی عزت، وہاں کی سرخروئی، اللہ کا قرب، یہ ملیں گے۔ اور اگر مجرمانہ زندگی گزری کہ کچھ فیصد تو اللہ کی بھی مانتے رہے، 5%، 10%، 20%، لیکن 80%، 90%، یا کچھ کم و بیش اپنے من کی، اپنے جی کی، اپنی طبیعت کی غلامی کرتے رہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ، اگر ہماری اولاد کی مثال دیتا ہوں، 10 باتیں تو ہماری مانے اور 90 باتیں ٹھکرا دے، وہ اولاد فرما بردار یا نافرمان؟ بتائیے۔ اچھا 20% مانے، 80% ٹھکرا دے؟ نہیں، 50% مانے، 50% ٹھکرا دے، اور آگے چلیے 80% مانے، صرف 20% ٹھکرا دے، تو ماں باپ کا جی اس سے خوش ہوگا؟
اسے ماں باپ ہی نہیں، معاشرہ، کوئی اجتماعیت، کوئی صاحب عقل و فہم فرما بردار ہونے کا تمغہ اور سند دے گا؟ نافرمان 10% بھی اگر ٹھکرا ہے تب بھی نافرمان۔ اگر ہمارا کوئی ملازم، کوئی کارندہ دکان کا ہو، کسی تعلق سے ہو، اس کو بھی اسی طرح سے سمجھ لیجیے کہ 10% بات مانتا ہے، 90% بلکہ 90% مانتا ہے اور 10% گڑبڑ کرتا ہے، تب بھی مجرم، چور اور نافرمان۔ تو پھر ذرا اپنا اور اپنے اعمال زندگی، طرز زندگی کا اپنے مولا و مالک، خالق اور رازق کے تعلق سے اب ذرا جائزہ لیجئے، اپنا امتحان کیجئے اور پھر اپنے کو نمبر دیجئے اور اندراج کرائیے اپنا کہ آپ کا اندراج مطیعین و فرما بردار لوگوں کی فہرست میں ہوگا یا مجرمین اور نافرمانوں کی فہرست میں ہوگا، اور پھر آپ شاہی مہمانوں میں آپ کا شمار ہوگا یا شاہی مجرمین اور باغیوں اور سرکشوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ مطیعین کا ٹھکانہ مہمان خانہ ہوتا ہے اور مجرمین کا ٹھکانہ جیل خانہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہاں بھائی میں پوچھا کرتا ہوں جب کبھی کوئی مجمع ہوتا ہے، بات کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، بتاؤ بھائی اس مجمع میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے مجمع چھوٹا ہو یا بڑا، ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھتا، کوئی بھی نہیں ہاتھ اٹھاتا۔ جو جانتا ہو کہ جہنم کسے کہتے ہیں تو بندہ عرض کیا کرتا ہے کہ اگر غیر بھی ہوں گے اہل کفر و شرک وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور اگر ان سے کوئی کہے گا کہ تو جہنم میں جاوے گا تو پلٹ کے کہیں گے میں کیوں جاؤں جہنم میں، تو جاوے گا۔ پھر پوچھتا ہوں کہ اچھا بھائی بتاؤ، حضرت فرماتے تھے ہاں بھائی بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ حضرت فرماتے تھے، میں تو حضرت کی نقل کر کے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، بتاؤ اس مجمع میں ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو جنت چاہتے ہوں، جنت میں جانا چاہتے ہوں؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ اس میں کوئی نہیں جانا چاہتا، ہے ہی ایسی جگہ، اور جنت شاہی مہمان خانہ وہ ایسی جگہ ہے کہ ہر شخص جانا چاہتا ہے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف زندگی کے سفر کا رخ اور سمت سفر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں یہ دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں جہنم کا راستہ بتایا گیا اور دوسری آیت میں جنت کا راستہ، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بغاوت و سرکشی کا راستہ اور نفس کی غلامی کا راستہ یہ جہنم کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اور اپنے مولا اور مالک کی غلامی کا راستہ یہ شاہی مہمان خانے کا اور جنت کا راستہ ہے۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں جنت چاہتے ہیں، بھائی کہاں جانا ہے کہ امرتسر، تو پھر امرتسر کا تو راستہ ادھر کو ہے کہ نہیں چلوں گا تو میں ادھر کو، میری مجبوری یہ ہے، جاؤں گا دہلی کے راستے پر، تو دہلی کے راستے پر تو جائے گا تو امرتسر کیسے پہنچے گا؟ ترسم نہ رسیب کعبہ ہے اعرابی کی رہ کے تو میر بھی بے ترکستان است۔ یا الیاذ باللہ تم اللہ کے قانون کو اندھیر کھاتا سمجھتے ہو؟ بہت سے لوگ سمجھتے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے ضابطے بھی تو ہیں، یہ اللہ کے قانون ہی کو تو میں نے بتایا، قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا جہنم کا راستہ یہ ہے اور جنت کا راستہ یہ ہے۔
جو اس راستے پر چلے گا فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، حصر کے ساتھ، جنت نہیں ہے، اور جو اس راستے پر چلے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، جہنم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمارا سب کا منتہا آرزو اور منتہا مقصود جنت ہے تو یہاں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یوں نے کہا وَأَمَّا مَنْ صَلَّىٰ وَصَامَ وَزَكَّىٰ مَرَّةً وَلَمْ يُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَىٰ وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اتنی سی بات پر جنت کا ترتب نہیں ہوگا۔ بغاوت و سرکشی کا، بڑی بغاوت و سرکشی تو کفر و شرک کی ہے، چھوٹی بغاوت و سرکشی وہ عصیان کی ہے، فسق و فجور کی ہے۔ اطاعت، کلی اطاعت کا راستہ یہ شاہی مہمان خانے کا راستہ ہے، اور بغاوت و سرکشی کا جو راستہ ہے وہ شاہی جیل خانے کا راستہ ہے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ آج زندگی ملی ہے، الحمدللہ ہم زندہ ہیں، سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، موقع ملا ہے کہ کچھ کر لیں، اس کی قدر کر لیں، کما لیں اور آخرت بنا لیں اور بسا لیں، اور جس دن یہ واپس لے لی جائے گی، سانس بند ہو جائے گا میرے بھائی، پھر کبھی موقع نہیں ملے گا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، دوسری بار نہیں ملتی، نہ کسی کو ملی۔ تبھی تو ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، آگے شبابک قبل حرمک، وغناک قبل فخرک، قبل فقری کا، وہ تو آگے 5 چیزیں ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی ملی ہے، یہ بڑی پونجی اور بڑا سرمایہ ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، اس کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ دبوچے، اور پھر کچھ کرنے کا موقع اور گنجائش باقی نہ رہے۔ کئی سال رہنا ہے دنیا میں بھائی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، حد سے حد 100 سال۔ کیا اس بات کا یقین نہیں کہ ایک دن یہاں سے جانا اور ضرور جانا ہے اور ہمیشہ یہاں نہیں رہنا؟ اور کیا اس بات کا یقین نہیں کہ جہاں پھر رہنا ہے وہ ایک ایسی طویل زندگی ہے جس کی کوئی تھا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے؟ اسی دنیا کے لیے صبح سے شام تک کے 24 گھنٹے ایسے مصروف، ایسی بھاگ دوڑ کہ نماز کی بھی فرصت نہیں، اور اسی کی محبت میں ایسا مست اور دھت کہ اللہ کے قانون کی پرواہ نہیں، جائز ناجائز کے تعلق سے کیا کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، اور کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اور کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کوئی پرواہ نہیں۔ فکر آخرت تو ہماری فہرست میں ہے ہی نہیں۔ آقا تو یہ فرما کے گئے تھے کہ اعمل للدنیا بقدر قیامک فیہا وعمل للآخرت بقدر قیامک فیہا او قال بقائک فیہا او کما قال، مختلف الفاظ سے حدیث منقول ہے۔ بھئی دنیا کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرو، اتنا کماؤ جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کماؤ جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ تو دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ ایک آدمی اگر 2 دن کے سفر پر جائے تو اسی کے حساب سے زیادہ راہ تو سفر ساتھ رکھتا ہے، 10 دن کے لیے جائے گا تو اس کے حساب سے رکھے گا، مہینے کے لیے جائے گا تو اس کے حساب سے، اور اگر کہیں رہنا اور بسنا ہو تو پھر اس کے حساب سے۔ آج ہماری فہرست میں میرے بھائیوں فکر آخرت ہے ہی نہیں، خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے
کہ یہ جلسہ رسمی طور سے منعقد نہیں کیا جاتا، اسی حقیقت کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے اسباب و وسائل کی وجہ سے زیادہ تو قادر نہیں ہیں، ورنہ آپ حضرات کو 2 مہینے 3 مہینے میں آپ سے درخواست کی جائے کہ بھائی آؤ اپنے نفع اور فائدے کی بات سن لو۔ یہ غذائے باطنی ہے، اس کی وجہ سے غذائے بطن بھی مؤخر کی گئی ہے۔ باطن کی غذا ہے، قلب و دل کی غذا ہے، انشاءاللہ بطن کی غذا بھی ہو جائے گی۔ 2 مہینے میں آ جاؤ سن لو بات، 3 مہینے میں نہیں ہو پاتا۔ آگے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی وسعت دے، ایسے اسباب وسائل دے کہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو بلائیں اور کہیں کہ بھئی آ کر کے کچھ اپنے نفع اور فائدے کی بات سن لو، کچھ لے لو یہاں آ کے۔ دین کے تعلق سے تو باتیں ہی اب کانوں میں نہیں پڑتی، اور دنیا کا کیا ماحول ہے اللہ کی پناہ، کیسا شیطانی ماحول ہے۔ رحمانی ماحول کم ہوتا جا رہا ہے اور شیطانی ماحول بڑھتا جا رہا ہے۔ یہود اپنے پورے منصوبوں اور سازشوں کے ساتھ کب سے ایڑی چوٹی کے زور لگا رہا تھا اور لگا رہا ہے کہ ان لوگوں سے جو مسلمان کہلائے جاتے ہیں اور جو اپنی نسبت کرتے ہیں کسی خالق و مالک کی جانب اور کہتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق زندگی گزاریں، کس طرح انہیں ان سے چھین لیں، کس طرح ان کی زندگی سے اسلام نکال لیں، دین نکال لیں، شریعت نکال لیں، مولا اور مالک کی اطاعت نکال لیں، اسی کو پیش نظر رکھ کر اس کی ساری جد و جہد ہے۔ ایسی چیزیں ایجاد کرتا ہے کہ جن میں ظاہری پہلو نفع اور فائدے کا ہوتا ہے، حقیقی اندرونی اور باطنی پہلو زہریلا ہوتا ہے۔ یہ چوڑے چوڑے موبائل دیکھ لیجئے، اس سے بڑا مہلک اب مسلمانوں کے لیے شاید ہی کچھ ہو۔ اس میں ساری لغویات، خرافات اور بے حیائی اور بے شرمی کی چیزیں، زہریلی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ کس طرح سے یہود اس کے ذریعے ذہن سازی کر رہا ہے اور کیا اس کا منصوبہ ہے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو اس کا منصوبہ ہو وہ تمام ہی پورا ہو جائے، مگر بہت ساری چیزوں میں وہ ہمیں بیوقوف بنا کر، ہمارا الو بنا کر اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ ہم سے وہ اس طرح سے چھین رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم لٹ رہے ہیں اور پٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں اور کٹ رہے ہیں، اور ہم سے کچھ چھینا جا رہا ہے۔ ہم سمجھے ہوئے ہیں اپنے معصومیت و بھولے پن کی وجہ سے کہ ہم تو پا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے کہا گیا تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ جلسے کے مقاصد کیا ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو جو یہاں بلایا اور جمع کیا یہی کہنے کے لیے کہ ہر طبقہ اس بات کو سمجھے، ہر فرد اس بات کو سمجھے، ہر شخص اس بات کو سمجھے۔ یہ نہ سمجھے کہ دین علماء کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور قراء کے لیے اور ائمہ کے لیے، سب کے لیے ایک ہی دین ہے۔ جو اسے پورے طور سے اپنی زندگی میں رچا بسا لیتا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بزرگ کہتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ والے۔ تو اللہ والے کوئی نئی مخلوق نہیں جو آسمان سے اترے ہو یا مخلوق اتری ہو، وہ ہمارے ہی دینی ایمانی بھائی ہیں۔ 24 گھنٹے ہم اللہ کے قانون کے مطابق گزارنے لگے تو اولیاء اللہ ہو جائیں، جن کا نتیجہ بتایا گیا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس کی تو ہر شخص کو ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے مسلمان بن کر گزاریں، اللہ کے قانون کے مطابق سب کچھ کریں۔ صرف نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، حج و زکوٰۃ کر لینے سے نجات ہونا مشکل ہے۔ قرآن پاک اور حدیث شریف سے یہی پتہ چلتا ہے۔ عقل حلال کے اہتمام کی بہت ضرورت ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی بہت ضرورت ہے۔
ظلم و ستم سے، حق تلفیوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اپنے گھروں میں بھی دین کے مطابق ماحول بنانے کی بہت ضرورت ہے. میں تو کہتا رہتا ہوں جو یہاں کے میرے برادران وطن ہیں، دینی ایمانی بھائی بھی ہیں، بھائی گھر میں کوئی فرد ایسا نہ رہے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی. گھر میں کوئی فرد ایسا نہ رہے کہ جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو. گھر میں کوئی فرد ایسا نہ رہے جو بقدر ضرورت اللہ کا قانون نہ جانتا ہو. یہ ہے اسلام اور اسے کہتے ہیں مسلمان. آج بھی اس بات کو دہراتا ہوں، مختلف جگہوں سے آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم نے تو یہی کہنے کے لیے بلایا ہے کہ ہم یہ کہیں اور یہ عہد اپنا تازہ کریں کہ مسلمان ہونے کے معنی ہے اللہ کا فرما بردار ہونا. اور فرما بردار کے جہاں جب جس موقع پر مولا اور مالک کا جو حکم ہو سر تسلیم خم. وہ جو حکم دیں تو قیام ہے، وہ جو حکم دیں تو قعود ہے. بلا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے. ورنہ زندگی ہماری عصیان و فسق و فجور سے بھری ہوئی اور ہم خوش ہوں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، بڑا مشکل ہے. شادی بیاہ کو دیکھ لو کیا حال ہے، لباس و پوشاک دیکھو ہمارا کیا حال ہے، اخلاق و کردار کو دیکھا کیا حال ہے، معاشرت اور برتاؤ کا دیکھو کیا حال ہے، معاملات اور کاروبار کا دیکھو کیا حال ہے. بہت برا حال ہے. ہوگا جب بندہ خود ارادہ کر لے کہ مجھے اپنے مولا اور مالک کو راضی اور خوش کر کے اس دنیا سے جانا ہے اور اس لیے 24 گھنٹے اللہ کے قانون کے مطابق گزارنے ہیں. اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا کھانا پینا کمانا خرچ کرنا، گھر کی زندگی باہر کی زندگی کے تمام اعمال سلوک برتاؤ معاملات اللہ کے قانون کے مطابق کرنے ہیں. کتنی بڑی کمی ہے، آج دین کا علم اٹھتا جا رہا ہے. ہم نے سمجھ لیا ہے بس علماء کے بچے ہیں یہ پڑھنے مکتبوں میں اور مدرسوں میں. کیا حال ہوگا پھر بھائی؟ دین کا علم اٹھتا جا رہا ہے. اسکولوں اور کالجوں کی طرف رخ ہے، لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی. اور بہت تھوڑی سی عمر سے کہ جب اس کے دل و دماغ پر وہ اسکولوں والے جو رنگنا چاہے لکھنا چاہے اور جو بٹھانا چاہیں جو راسخ کرنا چاہیں وہ کر دیں. کفر کی باتیں، شرک کی باتیں، بدعقیدگی کی باتیں، یہودیت کی باتیں، عیسائیت کی باتیں، مجوسیت کی باتیں، ہندوت کی باتیں، سب ہندومت کی باتیں. اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے بیٹی پڑھ رہی ہے، وہ بنے گا کیا؟ وہ چاہے ماسٹر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ ایڈیٹر بنے، 2-4 ٹر و خر بنے، مومن و مسلمان نہیں باقی رہے گا. نہ اپنا نہ آپ کا، وہ کسی کا نہیں رہے گا. تو ظاہر بات ہے اس کی شخصیت جو کچھ بنے گی اس میں آپ بھی اس جرم میں برابر کے مجرم ہوں گے اور آپ سے بھی مواخذہ ہوگا. ذرا سمجھنے کی اور سنبھلنے کی ضرورت ہے. ہر طبقہ سب سے پہلے یہ سمجھے، ہر فرد کہ میں مومن اور مسلمان ہوں، میرا معاملہ میرے مولا اور مالک کے ساتھ ہے. بھائی بتانے والے بتاتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی تقسیم ہوتی ہے، بچے بھی بھیجے جاتے ہیں. لیکن اصلاح جبھی ہوگی جب بندہ خود ارادہ کر لے گا. بس ہم تو اسی لیے بلاتے ہیں کہ کم سے کم اور زیادہ نہیں تو کسی موقع سے تو اپنا درد دل آپ لوگوں سے کہہ دیں. امیر جمع ہیں احباب حال دل کہہ لیں، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. یہ تو اور موقع کی بات ہے. خیر اہل علم ہوں، علماء ہوں، صرف اہل مدارس ہوں تو ان سے پھر کچھ کھل کے اور کچھ بھی کہا جائے. میری مراد یہ ہے کہ ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں بھائی دینی مذاکرہ ہے، اپنے اپنی قابل اصلاح باتوں کا جائزہ لیں.
دین اسلام مذہب و شریعت سے اور اللہ کی غلامی سے ہماری زندگی اور طرز زندگی جہاں جہاں ہم ہٹا ہوا پائیں اسے درست کر لیں. یہی چیز کام آنے والی ہے. ہمیں تو کہنا ہمارا فریضہ ہے. فائدہ جبھی ہوگا جب آپ یہ پختہ ارادہ کریں کہ ہاں بھائی یہ تو اللہ کے قانون کی بات ہے, اللہ نے چاہا ہے, یہ میری بات نہیں ہے, اللہ کے رسول و پیغمبر نے ہم سب سے چاہا ہے. جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا, اور بھائی نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ناکامی ہمارا مقدر ہے. بس میں کچھ زیادہ ہی شاید تفصیل کر دی. یہ تھے مقاصد جلسہ, اور کسی کوئی رسمی تقریب کی وجہ سے آپ لوگوں کو نہیں بلایا گیا. بات ذرا طویل ہو گئی. شادی بیاہ کا کوئی موقع ہوتا ہے تو خوب دیر تک لوگ جاگتے ہیں, 12 بج جائیں, 12:30 بج جائیں, 1 بج جائیں. بس میں آپ حضرات سے یہ ضرور گزارش کروں گا بحیثیت منتظم اور داعی ہونے کے, اور اپنے بستی والوں سے بھی آپ کا ایک بھائی ہونے کے اور خادم دین ہونے کے, کہ ان حضرات کو بلایا ان کی عنایت و محبت و شفقت اور لگاؤ و تعلق کی بات ہے. ورنہ ہمارے مولانا نور الحسن راشد صاحب کاندھلوی مجدوم کی آنکھوں کا بھی آپریشن ہوا تھا. مولانا غایت تعلق و محبت سے ہم سے بھی اور آپ سے بھی تشریف لائے ہیں, اور ہمارے سب کے سروں کا تاج استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم صدر مفتی دارالعلوم دیوبند میرے بھی استاد ہیں. میں نے فتویٰ نویسی, فتویٰ لکھنا حضرت ہی سے سیکھا ہے. ایسی پیرانہ سالی میں اس ضعف و اعلیٰ کمزوری کے ہوتے ہوئے بھی تشریف لے آئے, تو یہ تو بڑی بے مروتی ہوگی کہ ہم لوگ یہاں سے اٹھنا شروع کر دیں اور ہمارے یہ حضرات اہل علم علماء کرام ہمارے بڑے مہمانان یہ یہیں تشریف فرما ہوں. تو جو بچے حفظ سے فارغ ہوئے ان کی دستار بندی بھی ہوگی, دعا بھی ہوگی, اور تھوڑا وقت بھی اگر زیادہ ہو جائے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ اسی سکون اطمینان کے ساتھ صبر اور حوصلے کے ساتھ آپ حضرات تشریف فرما رہے ہیں. تھوڑا وقت بھی اگر آج زیادہ ہو جائے گا, نماز سے فارغ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور موقعوں پر بھی تو ہم ایسے ویسے مشاغل میں یہ وقت بیکار ضائع کر دیتے ہیں. کیا پتہ ہے کون سی گھڑی ایسی ہو اور کون سی کہی ہوئی بات, سنی ہوئی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور اس سے ہمارا کام بن جائے. بس میں انہی باتوں پر اپنی مختصر سی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.